بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 47۔ خاندان عبد المطلب کو دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم مل گیا تو ایک روز آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور پکارا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، ہائے صبح کا خطرہ۔ یہ نعرہ شدید خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا۔ عربوں کا دستور تھا کہ وہ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ شب خون کے لیے صبح کا وقت مقرر تھا، اس لیے رات میں ہتھیار کھول دیتے تھے۔ یہ نعرے لگانے کا مطلب صبح کا حملہ سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعرہ لگایا تو سب لوگ تیزی سے جمع ہوئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر کس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں پر نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہذا اس نے وہیں سے پکار لگانا شروع کر دی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو کعب بن لوا، بنو مرہ بن کعب، بنو قصہ بن عبد مناف، بنو عبد شمس، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تم سب لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ ورنہ تم پر شدید عذاب نازل ہوگا۔ یہ سن کر سب لوگ، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، سخت برہم ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہ گستاخی کی کہ غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور بدتمیزی کی، کہنے لگا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ لہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی عروہ یا حمنہ بنت حرب، جو ام الجمیل کی کنیت سے مشہور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں۔ دعوت حق کی اس پہلی پکار نے ساری قوم کو چونکا دیا اور گلی گلی اس کا چرچا ہونے لگا۔ چند روز بعد قوم کو ڈرانے کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 98 کا ذریعہ حکم نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اہلیان مکہ کو سنایا، جس کو سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ کعبہ میں موجود 360 بت ہی ان کی معیشت اور اقتدار کا ذریعہ تھے، جن کو پوجنے کے لیے سارا عرب آتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بت پرستی سے منع کرتی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے دفعتاً ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کا اطلاع ہوئی تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، جن میں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر کی اولاد بھی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے لپکے، لیکن ہر طرف سے ان پر تلواریں برس پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دن بدن قبولیت حاصل ہوتی گئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں کو بعض دوری اور اختلافات کھڑا ہو جاتے۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہا تھا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک بات دوسرے کی کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی کنکناہٹ ہے نہ ہی اس جیسا کوئی قافیہ اور تگ بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ہی ان جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے سجر، حجز، قریش، مقبوس، مسعود سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، ان کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے۔ البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کئی قبیلے بھی پھوٹ پڑ جائے گی۔ بالآخر لوگ اسی تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاری ہے۔